میرے انتہائی واجب الاحترام قبلہ سید اسد عباس بخاری شاہ صاحب آف لاہور تشریف لا چکے ہیں. میں ان کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحات اس پاک امام بارگاہ کے لیے وقف کیے اور تشریف لائے. اور اس دور میں حجت دورہ ولی العصر مولا امام آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام پر گفتگو بھی کرتے ہیں اور ان کا تعارف بھی کرواتے ہیں. اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے کہ وقت کے پاک خادی کا ذکر کیا جائے اور جس پاک امام کی ہم رعیت ہیں ان کا تعارف ہمیں اور ہماری نسلوں کو کروایا جائے. تو قبلہ کی پیشخوانی کے لیے قبلہ کے موضوع کے حوالے سے شاعر آل عمران جناب نوید عباس نوید صاحب و فیصل آباد کی قلم سے اذن سخن لیتا ہوا. طلوع صبح ابد کی یہ شام ضامن ہے. نام بولا توجہ. طلوع صبح ابد کی یہ شام ضامن ہے، ملے گی خلد یقیناً کلام ضامن ہے. اور ہمیں نجات کے چکر میں ڈالنے والوں تم اپنی سوچو ہمارا امام ضامن ہے. ان الفاظ کے ساتھ منبر حسین پر دعوت خطاب دیتا ہوں. عمدۃ الواعظین خطیب در سیدہ علی جناب قبلہ علامہ سید اسد رضا بخاری شاہ صاحب آف لاہور محمد و آل محمد علیہ السلام پر بلند صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین اولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد. یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ فرج شریف. ناد علی مظہر العجائب تجد وعون لکا فی النوائب کل ہم و غم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. پروردگار عالم خالق کائنات الہ العالمین، ہم کمزور بندے تیری مقدس و مطہر ہستیوں کا ذکر کرنے کے لیے زمین پہ اکٹھے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. پروردگار ہم سب کو اس مقدس و مطہر بارگاہ سے خالی نہ لوٹا. ہماری دعاؤں کی سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ زمین پہ رہتے ہوئے ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے.
تاکہ ان ہستیوں کا عرفان ہم اس طرح حاصل کر سکیں جس طرح سلمان نے کیا تھا، جس طرح میثم تمار نے کیا تھا۔ جہاں جہاں موالیان حیدر کرار تکلیف میں ہیں، ان کی تکلیف برکت صاحب زمان سے دور فرما۔ جو بے اولاد ہیں پروردگار ان کو ماں باپ بننے کے لیے نئی قائم آل محمد کے لشکر کا سپاہی عطا کر۔ جن کا گھر نہیں ان کو گھر عطا کر، تاکہ وہ اپنے گھر میں تیرے آنے والے ولی کے لیے ضرور انتظار گاہ بنائے۔ جو مقروض ہیں اس غیب والے سردار کے صدقے ان کے قرض ادا فرما۔ پروردگار ہماری دعا ہے، علم کے سائے تلے ہاتھ بلند ہیں، جتنے ورثاء ہمارے دنیا سے چلے گئے، جہاں جہاں دفن ہیں، کربلا نے ہمیں اتنا سکھا دیا، ہم ان کے لیے طالب جنت نہیں۔ احسان فرمانا جب تیرے ولی کا ظہور ہو، ہمارے ورثاء قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے لشکر امام میں شامل۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 حسینیت۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون علی، یا وارث خون حسن، یا وارث خون حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر و طغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور۔ ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد۔ شکرگڑھ کی پٹی پہ تو میرے 2-3 خطاب ہو چکے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہیں بھی ذکر کرو، سردار کے لقب ریت کو ضرور سناؤ۔ وہ ریت نہیں جو سردار کے ناموں سے واقف نہ ہو، خوش نصیب بھی ہو ایک لحاظ سے اور تھوڑے سے بد نصیب بھی ہو۔ بد نصیبی یہ کہ زمانے کی حجت سامنے نہیں، خوش نصیبی یہ اگر کربلا نے تم پہ رنگ چڑھا دیا، تیرا مقام حر سے جدا ہوگا۔ مہربانی، اگر کربلا نے رنگ چڑھا دیا، حالانکہ کربلا ہمہ وقت ماتمیوں پہ، عزاداروں پہ، حبداروں پہ رنگ چڑھانے کی کوشش کرتی ہے۔ کربلا کی پوری کوشش آج سے نہیں، 1400 سال سے واقعہ کربلا کے بعد کربلا کی کوشش کہ ہر حسینی کم از کم مزاج حر پیدا کرے۔ میں بسم اللہ کروں۔ میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہا، سمجھ لیں کہ میں نے ایک دعویٰ کیا تو دلیل دینا ضروری ہے۔ کربلا کا رنگ چڑھ گیا تو مزاج حر سے مختلف ہوگا۔ انگنت سلام ہو حر پر جس نے آنے والی نسلوں کو راستہ دکھایا۔ بڑے بڑے ایسے لوگ جن کا تعلق اسلام سے نہیں، ان کے سامنے جب بھی جناب حر کی بات کی جاتی ہے
کہانی کے آغاز سے لے کر انجام تک وہ کہتے ہیں ایسے بندے کو معافی نہیں ملنی چاہیے. بات میں غیر مسلموں کی آپ کی خدمت میں پیش کر گیا. وہ کہتے ہیں معافی نہیں ملنی چاہیے، مگر حسین نے سرزمین کربلا پہ بیٹھ کر علی کی دستار کو سر عطر پہ رکھ کے حسن کا نائب بن کر محمد کا دلبر بن کر اللہ کا پورا اختیار استعمال کرتے ہوئے اور کو معافی دے کر بتایا رحمت العالمین کسے کہتے ہیں. مہربانی بات شکریہ، مہربانی. کیا کہنے کی سبحان اللہ. ایک دو مصرے شاہ جی کسی عاشق نے قلم اٹھے ہوئے کمال کر گیا. مجمع ساتھ چل پڑا ہے، پیغام دے کے جاؤں گا. میرا مقصد میسج کنوے کرنا ہے. میں وارے پڑھنے والوں میں سے نہیں، نہ ہی میں اپنی مجالس پکی کرانے نکلتا ہوں. یہ میرے خون کو زیب نہیں دیتا، ورنہ اسے بہتر ہے سید گھر بیٹھ جائے. شناختی کارڈ والا سید بننا آسان ہے، اپنی نسلوں کا پتہ دینا مشکل ہے. مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ کی کیا بات ہے، میں بسم اللہ کروں. سید دو مصرے کسی عاشق نے قلم اٹھا اور کمال کر گیا. وہ کہتے اس کی توبہ نے یقین بخشا ہے بخشش کا ہمیں. شاہ جی نوٹ کیجئے گا، اس کی توبہ نے یقین بخشا ہے بخشش کا ہمیں، اور کا احسان گناہگاروں سے نہ اترے گا. مہربانی مہربانی. رحمت العالمین کی دستار کی حقیقت کریم کربلا نے سرزمین کربلا پہ بیٹھ کر ہر کو سینے لگا کر بتائی. بے شک بے شک بے شک بے شک. میں نے دعویٰ کیا، اب دلیل سنو. کچھ میں تمہید باندھ لی آپ کے سامنے. تو جس دور میں ہے تیرا مقام ہر سے مختلف ہو سکتا ہے. پھر کہوں گا اگر کربلا کا رنگ چڑھ گیا تو. معذرت کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا جاؤں. ہو سکتا ہے تجسس میں ہی بات رہ جائے. کربلا کا رنگ چڑھنا، کیا ہم پہ کربلا کا رنگ نہیں چڑھا؟ ہم نے کالے کپڑے پہن لیے، اپنے گھروں پہ کالے علم لگا لیے، ہم حلقے میں کھڑے ہو کے ماتم کرتے ہیں، ہم مجالس میں بیٹھتے ہیں. کیا کربلا کا رنگ نہیں چڑھا؟ نہیں، کوشش ہے ہماری چڑھ جائے، چڑھا نہیں. کیونکہ ماتمی کربلا کا رنگ چڑھانا چاہے اس کے پاس بہترین کلیہ ہے. نماز برائی سے بچاتی ہے، بے حیائی سے بچاتی ہے. جس ماتمی پہ کربلا کا رنگ چڑھ گیا وہ برائی اور بے حیائی سے بچ جائے گا. مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ کے کیا کہنے شکر گئے، مہربانی. ہے مشکل، میں پھر کہہ رہا ہوں کربلا کا رنگ چڑھنا ہے مشکل. چڑھ گیا مزاج بدل جائیں گے. کربلا کا رنگ نہ چڑھا، غازی عباس کا علم سامنے ہوگا، سلام کیا جائے گا، دعا کی جائے گی اور وہاں سے چل دیا جائے گا. اگر کربلا کا رنگ چڑھ گیا پھر غازی عباس کا علم آنکھوں میں رہے گا، پھر حرام کوئی نظر ہی نہیں آئے گا. مہربانی سے کرو. آپ کی کیا بات ہے، چڑھنا چاہیے نا کربلا کر. شاہ جی اس سے قیمتی چیز ہمارے پاس اور کیا ہے؟ علم عباس ایسا ہے جیسے سرکار عباس خود کھڑے ہیں. کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے. تھوڑا سا فکر کرو، تھوڑا سا غور کرو. اس کو عباس کی بلندی نے بلندی دی ہے. یہ تو ممکن ہی نہیں
प्यास का मयार गिरे, इसको कहते हैं शुजाअत की लुगत में अब्बास। हाथ हो जाएं कलम और ना तलवार गिरे। ये मामूली नहीं, सरकार का दस्ते शफ़क़त हम पे है, फिर रंग चढ़ना चाहिए ना। बल्कि मैं एक छोटा सा कुलिया भी भाई हसनैन शाह जी को देना चाहूँ, नरवाल से तशरीफ लाए हैं। थोड़ी सी मेरी बातें मुख्तलिफ हैं, रूटीन की बातों से हटके हैं। इस घर की तो सना पूरी कायनात के दरख्त कलम बन जाएं, समंदर सियाही बन जाएं, मुमकिन ही नहीं, बयानी नहीं हो सकती। लेकिन इन तक भी तो पैगाम पहुंचना चाहिए, ये आए क्यों हैं? और अगर ये इसलिए आए हैं कि हम हुसैन के मजलिस में जाएंगे तो हमें सवाब मिलेगा, इनकी खिदमत में गुजारिश है कि हुसैन की मजलिस में सवाब लेने ना आओ, घर बैठ जाओ, हुसैन पे दरूद पढ़ो, सवाब मिल जाएगा। ये जो आए बैठे हैं इतने सारे, इतना सफर करके आए हैं, अपनी रात की नींद डिस्टर्ब करके बैठे हैं। मोहब्बत है ना सरदार की, इश्क है ना मौला का, लेकिन इनको हकीकत का पता ना चला। ये कल फिर किसी और जिक्र में बैठ बैठ के नारे मार के रो के चले जाएंगे, परसों फिर ऐसा करेंगे, तरसों फिर, इसी तरह जिंदगी गुजर जाएगी। एक दिन ऐलान होगा, हजरत जरूरी ऐलान सुनो, फलाना दुनिया से चला गया, जितना हो सकता है रश इकट्ठा करो ताकि जनाजे में बंदे ज्यादा आ जाएं। करबला का रंग चढ़ गया, फिर बंदों की जरूरत नहीं होती, हुसैन खुद आता है। क्या कहने बाबा, जो इस नियत से आए हो ना, हम सवाब लेने आते हैं हुसैन के मजलिस में, मुखलिसाना दोस्ताना बिरादराना मशवरा है, घर बैठ जाओ, इस मुकद्दस घर पे दरूद पढ़ो, जितना सवाब चाहिए तुम्हें मिल जाएगा। और जो इस नियत से आते हुसैन की मजलिस में जाएंगे तो जन्नत मिलेगी। उनकी खिदमत पे भी मुखलिसाना बिरादराना मशवरा है, जन्नत की खातिर हुसैन की मजलिस में ना हो, ना हो। इस घर ने जन्नत इतनी सस्ती कर दी, इतनी सस्ती कर दी, करबला ने रंग जो नहीं चढ़ाया, इसलिए तो आते जन्नत लेने। फरमाया हमारे घर की मच्छर के पर के बराबर अगर तू मोहब्बत रखेगा, हम कायनात की सच्ची ज़बानें कहते हैं, तू जहन्नम नहीं जाएगा। मच्छर का पर कितना बड़ा होता है, छोटा सा मान्यूट सा, इतनी मोहब्बत भी बंदे को जहन्नम नहीं जाने देती। फिर सोचना जरूर, महदी अपने दादे की मजलिस में क्यों बुलाता है? ओए होए होए, मुश्किल सी बात करने लगा। बादशाह क्यों बुलाता है तुझे दूर दराज से अपने दादे की मजलिस में, हल्के में क्यों खड़ा करता है? सोच, इस पे फिक्र कर, लाजिम है, वरना जिंदगी पता ही नहीं चला। मोमबत्ती की तरह, जैसे मोमबत्ती जलती है, एक घंटे या घंटे से सवा घंटा, 1.5 घंटे बाद मोमबत्ती खत्म, जिंदगी कभी भी आई नहीं, ऐसे सिलसिला खत्म नहीं। कोशिश कर, जितने तेरे पास जराए हैं ना, और किसी के पास जराए, जितने आले मोहम्मद के हुबदारों के पास जराए हैं ना हकीकत तक पहुंचने के, और किसी के पास जराए नहीं। भाई हसनैन शाह, ये छोटा जरिया है, सजदा करने के लिए भी वसीला हमें खाके करबला में, ये छोटा जरिया है। ओए होए होए होए, बहुत बड़ा जरिया, बहुत बड़ा। बात से बात निकलती गई, तवील ना हो जाए बात। गौर जरूर करना, इस करबला की मिट्टी में छुपा क्या है। ज्यादा से ज्यादा कहोगे हुसैन, फिर कहोगे औलाद हुसैन, फिर कहोगे असहाब हुसैन, इतना कह के बरी जिम्मा हो जाओगे। नहीं, गौर करना, सिर्फ हुसैन नहीं, हुर भी है। हुसैन हुर के साथ, हुर हुसैन के साथ, हर करबला की मिट्टी में इकट्ठे मौजूद। तुझे और मुझे ये कह रहे हैं कि अगर तू भी इस दौर में मिजाज हुर बना ले, तू भी हुसैन से जुदा नहीं हो सकता। बात रह ना जाए, क्यों बुलाता है साहिब ज़मान अपने दादे के जिक्र में? सोच, न सवाब की खातिर, न जन्नत की खातिर, सिर्फ और सिर्फ तेरा जमाने का इमाम अपने दादे की मजलिस में बुलाता है, तो इसलिए आने वाले जितने भी आए, अगर ये तलबगार हुए, मैं सबको हुर बना दूंगा।
اگر طلبگار ہوئے، شرط ہے اگر کی. میں نے دعویٰ کیا تھا، میں دلیل دینے لگا ہوں. میں نے کہا حر سے مزاج مختلف ہو سکتا ہے. میں نے تھوڑا سا میری کائنات کی اصحاب کہف پہ گفتگو کرنی ہے اور 2 جملے مسائل پر اجازت چاہوں گا. یہ 2-4 تمہیدی باتیں تھیں، میں نے کہیں تک پہنچا ہے. طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ میں بسم اللہ کر. کس طرح مزاج مختلف ہو سکتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، کربلا کے شہید عارف ہیں، انصار اللہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں. کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، کیونکہ سلام جو ہمیں بتلائے گئے کہ زیارات پہ جانا، جو پڑھنا، ان میں یہی سلام ہے. کربلا والوں پہ سلام ہوتا ہے السلام علیکہ یا انصار اللہ، السلام علیکہ یا اولیاء اللہ. اے اللہ کے ناصرو، اے اللہ کے ولیو. حیرت کی بات ہے، ساتھ حسین کا دیا بن اللہ کے ناصر میں، ساتھ حسین کا دیا بن اللہ کے ولی گئے. بھئی یہی تو مزاج ہوتا ہے حجت خدا کا. جو آ جائے قدموں پہ جھک جائے اسے ہی اللہ کا ولی بھی بنا دیتے ہیں، اللہ کا ناصر بھی بنا دیتے ہیں. یہی مزاج ہے حجت خدا کا. کوئی شک نہیں، بڑا مقام ہے جناب سلمان محمدی کا. احاطہ ہی نہیں. بھئی اسنین سے جو میں فضائل ان کے پڑھ بیٹھا ہوں جناب سلمان کے کتب میں حیران رہ گیا. لوگ علی پہ شک کرتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں ہمارے سلمان کو سلام کرو تو اس انداز سے کرو. سرکار فرماتے ہیں جب بھی دل کرے نا سلمان کو سلام کرنے کے لیے جانے کا، تو جا کے کہنا اللہ کا دروازہ سلمان. بھائی حسنین شاہ جی، السلام علیکہ یا باب اللہ. کتاب کا نام بھی بتاتا جاؤں، میراج المؤمنین، پڑھ کے دیکھنا کتاب. جس علی کا نوکر اللہ کا دروازہ ہو، اس نوکر کا مولا کیا ہوگا؟ پورے صفحے کا سلام. اللہ اکبر. نوکر کی فضائل تھی انگنت ہے. بات پہ نہیں رہنا جائے، باتوں سے باتیں نکل رہی ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ تمہیدی گفتگو میں جلدی سے جلدی سمیٹ لوں تاکہ آپ کو زیادہ طویل خطاب نہ سننا پڑے، پیغام بھی آپ تک پہنچ جائے. توجہ ہے، دیکھنا میری طرف. جو آئیں گے میں درود پڑھا دوں گا، دیکھنا میری طرف. میں گزارش کر رہا تھا جناب سلمان کے فضائل کا احاطہ نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا مار کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، بوزر تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، کمبر کی حقیقت کا اندازہ کسی کو نہیں ہو سکتا. ویسے شاہ جی ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا جاؤں، بہت ضروری ہے. آدھی دنیا میں پھر بیٹھا ہوں بھائی حسنین شاہ. مولا جانتے ہیں اتنا تقسیم ہو چکی ہے یہ قوم نا، اتنا تقسیم ہو چکی ہے کہ ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی. جناب امیر کائنات کا دسترخوان بچتا تھا، سلیمان بھی لنگر کھاتا تھا، بوزر بھی لنگر کھاتا تھا. بوزر علی کو کچھ اور مانتا تھا، سلیمان علی کو کچھ اور سمجھتا تھا. مولا فرماتے بوزر کو پتہ چل جائے سلمان کے بارے میں وہ اسے قتل کر دے، لیکن سلمان کو پتہ تھا بوزر کیا مانتا ہے. میں نے سلمان کی روح سے سوال کیا، سلمان تجھے تو پتہ تھا بوزر علی کو کیا مانتا ہے، تو نے تو کچھ بھی نہیں کہا. کہنے لگا اگر میں کچھ کہہ دیتا میں سلمان کیسے بنتا. میں نے کہا نہیں سلمان ہم نہیں سمجھے. کہنے لگے قصور بوزر کا نہیں، کمال میرا نہیں، احسان علی کا ہے، ظرف دیکھ کے اتر جاتا ہے. سلمان کہتا ہے لڑائی نہیں بنتی، بات رہ گئی ولایت کی. ولایت واجب نہیں اوجب ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں. لیکن اللہ کرے ولایت سمجھ جائے ریت ہے. کم از کم ولایت سمجھنے کے لیے علی پہ یقین کرنا ضروری ہوتا ہے. یقین نہیں میرے مولا پہ تو پھر ولایت کی واو بھی نہیں. کوئی بات نہیں، قوم شیعہ ممبر پہ نہیں آنے دے گی، مجھے گھبراہٹ ہی نہیں ہے. تیرے زمانے کے امام نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے
ایک خطبہ پڑھنا ہے. اس خطبے میں تیرا زمانے کا امام ایک جملہ کہے گا جسے عرش سے لے کر فرش تک، ذرے سے لے کر چوٹی تک سب کوئی سنے گا. سرکار فرمائیں گے دنیا والو ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو. ہوئے 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 ہوئے. مہربانی جی، مہربانی جی، بہت شکریہ. آپ کے کیا کہیں بھائی حسنین شاہ جی؟ یہ جملہ کتابوں کی زینت ہے. ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو. کسی کے پاس ہے؟ کوشش کر رہے ہیں شاید حق کے مودت ادا ہو جائے. ویسے مودت کا حساب وہی دے سکتا ہے، تاریخ نے بتایا، جو حسین پہ احسان نہ کرے وہی مودت کا حساب دے سکتا ہے. جیسے آپ مجلس پہ آئیں، باہر تشریف لے جائیں، کو پوچھے کہاں گئے تھے، آپ کہیں گے ہم حسین کے مجلس میں گئے تھے. نہ، جواب دینا مودت کا. شاہ جی پھر کہیں خطاب ہوا، اس پہ تفصیلی گفتگو کروں گا. کوشش کرنا آج کے بعد باہر نکلو کو پوچھے کہاں گئے تھے، یہ نہ کہنا میں حسین کے مجلس میں گیا تھا. جواب دینا ہے قائم کو. کوئی پوچھے نا کہاں گئے تھے، کہنا حسین نے بلایا تھا. اوئے ہوئے 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 ہوئے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. قوم شیعہ جہاں جہاں تک میرا میسج پہنچ رہا ہے، میں پوری علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی بھی مولا کا کام کر کے جتلایا نہ کرو. مثلا مجلس کرائی کسی بھی بانی نے، مجلس کے بعد کہنے لگا جناب ذاکر صاحب، خطیب صاحب، علامہ صاحب آپ جا رہے ہو، ذرا میرے بچوں کی خیر مانگنا، میرے گھر کے رزق کی برکت کی دعا مانگنا، میرے گھر کا کرم مانگنا. حیرت والی بات ہے. یعنی تو نے حسین پہ احسان لگایا، بدلہ لینا چاہتا ہے. تو خوش نصیب ہے، تو نے صف بچھائی، حسین تو خود آ گیا. مبادت کا جواب شاید دے سکو. احسان نہ لگانا بادشاہ پہ، ان کا احسان سمجھنا. انہوں نے مجھ جیسے بھی کرم فرمایا، میں کہاں اس قابل تھا. ان کے کس کس احسانات کا شکریہ ادا کرنا. بات چل رہی تھی ولایت کی، اشارتاً میں آپ کی خدمت میں عرض کر گیا. چھوٹی سی ایک بات کرتا جاؤں پھر میں اپنے موضوع پہ آؤں. سرکار کا ایک نوکر جن کا نام جناب عمار یاسر، یہ واقعی اعلیٰ نوکروں میں سے نام ہے. آپ بہتر جانتے ہیں، تاریخ پڑھ بیٹھے. بھائی حسین شاہ جی ڈنڈا اٹھاتے تھے مطاہر، بندوں کے کندھے ہلا ہلا کے کہتے تھے ولایت علی یاد ہے، ولایت علی یاد ہے. شاید میرے اس جملے سے میرے مولا کی رعیت کٹھی ہو جائے، بکھرنے سے بچ جائے. حق بھی یہی بنتا ہے، سب مل کے بادشاہ کا استقبال کریں. چھوٹے چھوٹے اپنے معاملات دور رکھیں. اگر علی تیرے پاس زیادہ ہے سنبھال کے رکھ. ویسے علی نے بھی بڑے موقعوں پر مخلوق کو چھوڑا ہے. مثلا ایک موقع تو وہ مشہور موقع ہے کہ جب ذوالفقار چلا کی طرح مولا تشریف لایا، ساتھ مالک اشتر بھی تھے. محبت کے انداز میں عرض کی یا علی جتنے آج آپ کی تلوار میں مارے اتنے میری تلوار میں مارے. مولا فرماتے تیری تلوار بغیر دیکھے کاٹتی گئی، میری تلوار شجرے دیکھ کے. ویسے مولا نے بھی رعیت بچایا ہے. سرکار کی خدمت میں عرض کرتے ہیں انداز ہے محبت کا. بادشاہ جنگ میں تھے تو سارے دشمن، اس کا مطلب کچھ کو کاٹا کچھ کو چھوڑا. دشمن مولا چھوڑتا تو کوئی نہیں. مسکرا کے کہتے ہیں ہمارے تک پیغام جو پہنچانا مقصود تھا. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں. مولا فرماتے سن میری تلوار اس دشمن کو چھوڑتی گئی جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکلنا تھا.
بہت شکریہ. اس لیے میں گزارش کر رہا تھا جتنا علی ہے سنبھال ہے. ہاں ابھی بھی علی جس کے پاس ہے اس نے سنبھالا ہے. اس کے مزاج میں کافی کمال ہے. شاہ جی خدا کی قسم جذبات جوش کا حکم نہیں، کیونکہ سردار خیر سے آنے والے ہیں. فرمایا ہمارا مومن وہ ہے جو قدم قدم پہ صبر کرتا ہو. ہمارا مومن وہ ہے جو صرف منتظر ہو، لوگوں کے ظلم پر گالیوں پر انہیں معاف کرتا ہو، یہ کہہ کر معاف کرتا ہو ایک منتقم نے آنا جو ہے. معیار مومن کچھ اور فرمایا گیا. اللہ کرے یہ صفتیں ہمارے اندر داخل ہو جائے اور انشاءاللہ ہوگی. جناب ہمارے یاسر مطاہر ملنگ والا لے کے ڈنڈا لے کے کندھے ہلا ہلا کے کہتے ہیں علی کی ولایت یاد ہے؟ کوئی تو ڈنڈا دیکھ کے کہتے ہیں ہاں یاد ہے. ان کا ایک مزاج اور بھی ہے، یہ کوشش کرتے ہیں مساجد میں تشریف لے جاتے ہیں. نمازی نماز پڑھ کے جو ہی بیٹھتے ہیں سید کندھا ہلا کے کہتے ہیں علی کی ولایت، علی کی ولایت. ابو موسیٰ اشعری. شاہ جی کمال پیغام ہے، پوری تقریر کا نچوڑ پہلا. ابو موسیٰ اشعری نماز پڑھ کے فارغ ہوا، پہنچ گئے جناب ہمارے یاسر، کندھا ہلایا. علی کی ولایت یاد ہے؟ بھولا تو نہیں؟ ابو موسیٰ اشعری نے اپنا امامہ اوپر کیا، سر کھجانے لگا. انہوں نے مطاہر نکالا، ڈنڈا نکالا، ڈنڈا نکال کے کہتے ہیں سفید دن کی روشنی کا اعلان بھول گیا. شکرگڑھ میں جو جملہ دینے لگا ہوں اگر یہ آپ نے غور کر کے اپنے اندر نہ بٹھایا پورا راستہ لاہور جاتے ہوئے مجھے تکلیف ہوگی. میں بہت بڑا نچوڑ دینے لگا ہوں، کریم دینے لگا ہوں. میری پوری تقریر بھول جانا، یہ جملہ نہ بھولنا. جو ہی مطاہر نکالا کہا سفید دن کی روشنی کا اعلان بھول گیا. روٹی تجھے نہیں بھولی، کپڑے تجھے نہیں بھولے، کچھ نہیں بھولا، یہ بھول گیا. نکالنا تھا مطاہر، مولا علی آ گئے. یعنی فرماتے ہیں کیوں مارتے ہمارے آسری سے مولا؟ آپ کی ولایت واجب نہیں اوجب تھی، مولا اس کو اعلان بھول گیا. فرماتے ہیں چھوڑ، اس لیے اس نے دین اتنا لیا ہے جس سے اس کی دنیا چل سکے. چھوڑ دے اس نے دین لیا ہی اتنا ہے. بس کوشش کرنا یہ کلیہ مولا کا ذہن میں بٹھانا، جو دنیا کے لیے دین کو چلا رہا ہے اس کے پاس ولایت نہیں. زیادہ زیادہ یہی کرے گا شکرگڑھ مجھے دوبارہ بلائے گا نہیں. کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی پریشانی. یہ باتیں اپنے اندر بٹھانے والی ہے. کیوں؟ کبھی بھی علی کی طلاقن کو گلے سے لگانا علی والے کا کام نہیں. ملک صاحب توجہ ہے جی. بس میں نے اتنی گزارش کرنی تھی. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، بس 2 جملے. مصائب سرکار تشریف فرما ہے. اتنی دیر میں ایک شخص آیا، سرکار کی خدمت میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرکار وہ قرآن میں قصہ ہے اصحاب کہف کا. سرکار کیا کہف والے ہیں واقعی اور ملاقات بھی ہو سکتی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں بھی صحیح، ملتے بھی ہیں پر سب کو نہیں، سوائے حجت کے یا حجت کے وسیع کے. تیرے بادشاہ نے آواز دی دارا جان. ایک شخص ظاہر ہوا، سفید رنگ کی چادر لے کے رسول کے سامنے بچھائی. بڑا چھوٹا سا واقعہ، اس میں بھی پیغام ہے. سرکار کے سامنے بچھائی. جو ہی بچھائی سرکار فرماتے ہیں یا علی ادھر آئیے. جی آقا لبیک. سرکار فرماتے ہیں ان کو بھی لے جائیے جو یہ بیٹھے ہیں دائیں بائیں، اور ہاں سلمان کو ضرور لے جائیے گا. تشریف لے جائیے، چادر بچھی ہے، جائیے اصحاب کہف سے مل کے آئیے. امیر کائنات چادر کے درمیان میں، باقی ساروں کو کونوں پہ کھڑا کیا. ویسے بھی
شیر سجدہ ہی درمیان. میں بسم اللہ. سرکار نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے چادر اڑائی. چادر اڑاتے 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 ایک سفر کے بعد غار کے منہ کے قریب لے گئے. سرکار نے چادر کو حکم دیا، چادر نے، ہوا نے نیچے سے اپنے آپ کو نیچے کیا، چادر نیچے بچھی، سرکار تشریف لے کے آئے. اب علی اسے ہی کہتے ہیں نا، کم از کم کائنات کی ہر چیز چاہے وہ ہوا ہی کیوں نہ ہو اطاعت کرتی ہو. سرکار فرما رہے یہ سامنے غار ہے، یہاں ہے اصحاب. فلانے کو سرکار نے کہا تو جا سلام کر. گیا ادھر، میرا سلام ہو اصحاب کہف پر. ایک دفعہ کہا کوئی جواب بھی نہ، دوسری دفعہ کہا کوئی جواب بھی نہ، تیسری دفعہ کہا میرا سلام ہو اصحاب کہف پر، کوئی جواب نہ. واپس آیا، سرکار فرمانے لگے دوسرے کو تو جا. وہ گیا، پہلی دوسری تیسری دفعہ سلام کیا، جواب نہ ملا. تیسرے کو فرمایا جو ساتھ آئے تھے جا سلام کر. اسی طرح جتنے بھی تھے سب کو کہا جاؤ سلام کرو، کسی کو جواب نہ ملا. یہ وہ تھے جو کہتے تھے ہم جائیں گے، ہم جائیں گے، ہم جائیں گے. اب رہ گیا ان کا، جسے کمال لغت میں سلمان منا اہل البیت کہتے ہیں. حسنین شاہ جی، یہ منا کی 1 منٹ کی تشریح کرتا جاؤں، بڑی اہم تشریح ہے. کچھے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ موالیہ نے حیدر قرار، کچھے بیٹھے. سرکار نے فرمایا تھا سلمان کو، سلمان کی کمال مودت پر منا اہل البیت، ایسے ہے. اچھا آؤ، ہر چیز کلو شین یورف علی ازدادہا، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. آؤ محمد سے پوچھتے ہیں سرکار سلمان تو آپ میں سے ہے، کوئی ایسے بھی ہیں جو آپ میں سے نہیں، کوئی ایسے بھی ہیں جو آپ میں سے نہیں. ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے نا. سرکار فرماتے ہیں ہاں ہم نے فرمایا نہیں، من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. سرکار ہم نے تو اپنی ان آنکھوں کے سامنے دودھ والوں کو دکانوں پہ لکھواتے ہوئے دیکھا، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. پیٹرول پمپ والے کو پیٹرول پمپ پہ لکھواتے ہوئے دیکھا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. سرکار فرماتے اب مزاج ہے نا، حق سمجھنے والے اگر سمجھ جاتے تو دودھ والا اپنی دکان پہ نہ لکھواتا. سرکار ہم نہیں سمجھے، احسان فرما، کریمی فرما. سرکار فرماتے بس رکھو سلمان کو سامنے اور پھر میرے اس فرمان کو رکھو سامنے، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، جس نے ملاوٹ نہیں کی وہ ہم میں سے. سرکار نہیں سمجھے، فرمایا جس نے ہمارے سوا کسی کو بٹھایا دل میں وہ ہم میں سے نہیں. ہوئے 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 ہوئے. آپ کی کیا بات ہے؟ جس دیکھیں نا پورے جسم میں ایک جگہ ہے دل، وہی ہے ان کے قابل. اور کون سی جگہ ہے؟ ہماری آدھی زندگی کی ٹینشنیں، پریشانیاں، مسئلے، تکلیفیں دور ہو سکتی ہیں اگر ہم صرف انہیں دل میں بٹھا لیں. اگر یہ دل ملاوٹ سے پاک ہو جائے. اچھا ایک بڑا اور کمال ہوتا ہے، دل ملاوٹ سے پاک ہو جائے، مولا اور بندے کے درمیان پردہ نہیں رہتا. شفا شاہ جی میں بہت بڑا جملہ کہہ گیا، میں بہت بڑا جملہ. معصوم سے پوچھا کہ مولا چھوٹا بچہ بیٹھے بیٹھے ہنستا ہے، بیٹھے بیٹھے روتا ہے، مولانا اسے کوئی ہنساتا ہے نہ کوئی رولاتا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ فرمایا معصوم ہے نا، اس کا گہرا تعلق ہے معصوم سے. زمانے کے امام کو مسکراتا دیکھتا ہے، پردہ تو ہے نہیں، ہنسنا شروع کر دیتا. ہوئے 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 من غش فلیس منا. اس پہ بھی تقریر ڈی اڑائے گی، یہ بھی بڑی تفصیلی گفتگو ہے، مختصر. سب کہہ رہے تھے ہم جائیں. سرکار نے فرمایا تو بھی جا، تو بھی جا، تو بھی جا، تو بھی جا. سلمان تو کہتا نہیں کہ ہم جائیں. بھئی
کمال ہو تو پھر ایسے ہونا. سرکار فرمانے لگے سلمان اب تو جا. سلمان گیا. سلام کا انداز بڑا خوبصورت ہے. ان سب نے کہا تھا ہمارا سلام ہو آپ پہ اے اصحاب کہف. سلمان کے سلام کا انداز مختلف ہے. جا کے کہتے ہیں میں اپنی مرضی سے نہیں آیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, شکر کرو, مہربانی. میں اپنی مرضی, کیا کمال ہے شاہ جی, میں اپنی مرضی سے نہیں آیا, مجھے اس نے بھیجا جس کی مرضی سے کائنات چلتی ہے. سلام قبول کیجئے. اب اندر سے شاہ جی آواز آنی ہی تو تھی نا, اندر سے آواز آئی ہمارا بھی تجھ پر سلام محمد کے وسیع کا سچا. آگے شاہ جی جملہ آگیا, کہا اللہ نے تیرے دل کا امتحان لے لیا ہے, تو ہم الفائزون سے ہے. شاہ جی اندر سے آواز آ رہی, وہ باہر دیکھ ہی نہیں رہے, اندر سے بول رہے تو کامیاب لوگوں سے ہے, اللہ نے تیرے دل کا امتحان. اور ہاں یہ بھی سنتا جا, ہم کسی کو جواب دینے کے پابند نہیں جب تک کوئی حجت کا امر نہ ہو. سلام کا جواب لیا, سارے حیران. پھر وہی کام تھا جو اکثر کرتے تھے کہ بس یہی لاڈلا ہے, بس جاتا ہے تو بکام ہو جاتا ہے. واقعی اپنا جو تھا. اب سرکار خود تشریف فرما ہوئے, خرامہ قدم بڑھائے, غار کے منہ پہ لولاک کا مالک علی یعنی کائنات کا سب سے بلند غار کے دروازے پر سرکار نے جا کے سلام کیا. سلام کا انداز جو صاحب کتاب نے لکھا ہے, میں ذرا اس کا رخ چینج کر کے, سرکار نے جا کے سلام کر کے کہتے ہیں میرے قائم کے کمانڈروں, میں بس میں پیغام پہنچ گیا, مجھ علی کا تم پہ سلام. شاہ جی اندر سے لبیک لبیک کی آواز ہے. اتنی خوبصورت انہوں نے امیر کائنات کی ثنا کی, وہ وقت نہیں میں بیان نہیں کر سکتا, بھائی تشریف لے انہوں نے پڑھنا ہے, بس میں نچوڑ دے رہا ہوں. اندر سے صدائیں, بادشاہ کی ثنا, کیا خوبصورت گفتگو. سرکار امر کیا ہے, آ جائیں باہر؟ فرماتے ہیں نہیں. سرکار کیا حکم ہے؟ فرمایا سو جاؤ جیسے سوئے تھے. سرکار اس کا مطلب ہے ابھی آپ کے مہدی کو آنے میں دیر. مہربانی یار, آپ نے میری طرف توجہ کی, میری گفتگو سماعت کی, میں راضی, بہت شکریہ. مالک زمان صاحب و زمان کے نگاہ پناہ میں رہو. اللہ کرے سب بادشاہ کے لشکر میں سپاہی بن کے شامل ہو. اپنے اندر سے غصہ ختم کر جاؤ, ٹینشن چھوڑ دو, ایک دوسرے کا گلہ کرنا چھوڑ دو, غیبت کرنا چھوڑ دو. میرے لیے 5 ارب سے بھی بڑا ہے اگر آج کی مجلس کے بعد وہ زبان جو اس گھر پہ درود پڑھتی ہے کسی کا گلہ کرنا چھوڑ گئے. بہت بڑا پیغام, خرب روپے سے بھی میرے لیے زیادہ ہے اگر وہ زبان جو علی علی کرتی ہے وہ کسی کی غیبت نہ کی اس نے, میرے لیے قیمت ہی قیمت ہے. کوشش کرو ایک دوسرے کو معاف کر دو. شفا شاہ جی میں جاتا ہوں نا امام بارگاہوں میں, بڑی جگہوں پہ قبریں دیکھتا ہوں, مومنین کی, ماتمیوں کی قبریں, اوپر سارے چڑھ رہے ہیں, جوتیوں کے ساتھ چڑھ رہے ہیں. سوچتا رہا کہ دنیا سے جانے والے کی خواہش ہوتی مجھے امام بارگاہ دفنایا جائے, یعنی امام کی بارگاہ میں لٹایا جائے. اوپر سے اب جوتے لے کے جا رہے ہیں, کسی سے ناراض ہی نہیں ہوتا, بس یہی ہے دل میں امام بارگاہ بنا تاکہ اگر کوئی مومن تجھے غلطی سے جوتا مار بھی دے معاف کر دے. ہائے 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 ہائے, آپ کی کیا بات ہے, زندگی میں امام بارگاہ بنا لینا ادھر.
कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं। किसी मोमिन ने अगर कोई ज्यादती कर ली है, कोई बात नहीं, माफ कर दे, कोई नहीं, मौला भी माफ कर देंगे। बड़ापन दिखा, बादशाह आने वाले हैं, कोई किसी का नहीं। जिनके सहारे पे हम दुनिया में बैठे ना, मेरा बेटा, मेरा बाप, मेरा दोस्त, मेरी माल, मेरी जायदाद, मेरी चीजें, हमारा कोई भी नहीं। जो ही सांसों की डोरी खत्म होती है, सब हमें हाजिर मैयत कह के दफना देते हैं, हमसे सब ताल्लुक तोड़ देते हैं। नहीं तोड़ता ताल्लुक तो तेरा इमाम नहीं तोड़ता, हाय हाय, बाकी सब ताल्लुक तोड़ जाते हैं। बस उठाकर सुबह सुबह उठते ही काबे की तरफ इमाम को सलाम कर, मेरा सलाम हो बक़ियतुल्लाह, मेरा सलाम हो 11 इमामों की दस्तार का वारिस, मेरा सलाम हो साहिब ज़मान। कोशिश किया कर, उठा भी मौला के लिए, बैठा भी मौला के लिए, सोया भी मौला के लिए, सारे काम इमाम के इंतजार में किया कर। तेरी कब्र पे आएगा, ठोकर मार के कहेगा उठ मैं आ गया। दुआएं तो पढ़ता है ना, हदीसे के साथ पढ़ता है, दुआए कुमैल पढ़ता रहे, माशाल्लाह खैर बरकत की दुआएं हैं, मगर पूरी मफातिल जनान में वाहिद दुआ है जिसे दुआए अहद कहते हैं। जो पढ़ते हो क्या बात है, जो नहीं पढ़ते भाई इमरान को दे के जाएंगे, आप उनसे ले लीजिएगा, लाहौर वालों ने भेजी है। दुआए अहद पूरी दुआओं में वाहिद दुआ है जिसके बारे तेरे छठे लाल विलायत फरमाते हैं, जो दुआए अहद पढ़ते 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 दुनिया से चला गया, मैं सच्ची माँ का सच्चा बेटा वादा करता हूं, जहां भी दफन हुआ मेरा महदी उसकी कब्र पे आएगा, उसकी कोई कीमत नहीं, जितनी चाहिए माशाल्लाह लाहौर वालों ने आपके लिए भेजी है। मजमाना तोड़िएगा, भाई साहब ने पढ़ना है वो हम दे जाएंगे, जब प्रोग्राम मुकम्मल हो आप उनसे ले लीजिएगा। बस कोशिश कीजिएगा, उर्दू में तर्जुमा मौजूद है, तर्जुमे से पढ़िएगा ताकि तुम्हें पता चले इमाम तुमसे कहलवाना क्या चाहते हैं। बस इतना ही मैंने गुजारिश करनी थी, इतनी अर्जी करनी थी, ज्यादा नहीं। 2 आंसू वो इसलिए बड़ा दूर का सफर करके आई हैं मां बेटियां, हाय हाय। भाई इमरान, आपने मजलिस अज़ा का जो टॉपिक दिया है वो शेर खुदा का मातम, हाय हाय, शेर खुदा का मातम। अक्सर आती हैं हुसैन का पुरसा लेने, आज आई हैं अली का पुरसा लेने। जितने भी तशरीफ फरमा हो, रो रहे हो, गिरिया कर रहे हो, यहाँ से जब तशरीफ ले जाओगे ना, मजलिस मुकम्मल होगी, तुम तो अपने अपने घरों में चले जाओगे, दोनों माँ बेटियां आएंगे। रिवायत पढ़ बैठा हूँ, सुन बैठे हो, अक्सर सुन बैठे हो, मसाहिब को नई चीज नहीं होते, वही दोहराई बातें आप तक पहुंचाना मकसूद होती हैं। आएंगी शहजादी, आके कहेंगी यहाँ वो बैठा था, यहाँ वो बैठा रो रहा था, यहाँ वो बैठा रो रहा था। पाक बीबी कहेगी अम्मा यहाँ वो भी बैठा रो रहा था जिसने तो बाबे की ज़र्ब भी नहीं देखे थे। यमन, तेरे अमीर कायनात ने खत लिखा यमन के बादशाह को, कोशिश कर काबिल भरोसा, बाइतमाद, इबादत गुजार बंदे 10 मेरे पास भेज। उसने 100 मुंतखब की, 100 में से फिर 10 मुंतखब करके मौला की तरफ रवाना किए। इन 10 में लईन इब्न मुलजिम भी था। जो ही सरकार के सामने आया ना, सरकार पूछते हैं तेरा नाम, कहता इब्न मुलजिम। सरकार फरमाते हैं तो मुरादी है ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने शहादत नहीं पढ़नी, मैंने सिर्फ 2-3 बातें करनी है, ज्यादा नहीं। और मैं कोशिश करता हूँ मसाइब भी, भाई हसनैन शाह जी, मैं चूंकि बहुत अहम मरला है मसाइब का, मेरे पीछे जाकिर साहब बैठे हैं, गवाही देंगे, मुताला इन्होंने भी किया होगा। छठे इमाम का फरमान है, शियो हमारे घर के मसाइब जरूर पढ़ना, हमारी तौहीन ना करना। बहुत अहम मरला है मसाइब का। अल्लाह अकबर। कोशिश करता हूँ जितनी भी किताबें पढ़ूं पहले जमीर पे तोलता हूँ, कहीं महदी नाराज ना हो जाए, बादशाह नाराज ना हो जाए। बड़ा अहम मरला है। सरकार के पास ये रहा। कुछ दिन रहने के बाद सरकार बीमार हो गया। सरकार के सामने अयादत करने लगे, तीमारदारी फरमाने लगे। करीम जो थे, अयादत तीमारदारी कातिल अली ही कर सकता है। अल्लाह अकबर। सरकार इतना उन्स हो गया इसे, सरकार से इतनी मोहब्बत बढ़ गई। तारीख बताती है, कहते या अली मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा।
سرکار فرماتے نہیں تو نے اپنے وطن جانا ہے. سرکار اس کو دیکھ کے کہتے ہیں تو میرا قاتل ہے. اس نے تلوار نکالی, امیر کائنات کے قدموں میں رکھی. یا علی ابھی میری گردن جدا کر دیجئے. کریم امام تھا نا. سرکار فرماتے جرم سے پہلے سزا دینا علی کا کام نہیں. جرم سے پہلے سزا دینا علی کا کام نہیں. بہرحال مکمل کروں بات. کسی بندے نے سلام لکھا ہے تیرے امیر کائنات کی خدمت میں. کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام میرا سلام ہو آپ کی ذات اقدس پر, آپ انوکھے شہید ہیں. کہتے ہیں السلام علیکہ یا ایھا الاول مظلوم, پہلا مظلوم ہمارا آپ پہ سلام. آپ کی مزار اقدس پہ بھی لکھا ہے آپ انوکھے شہید ہیں. ایک شہزادہ آپ کا زہر سے, ایک شہزادہ آپ کا تلوار سے, کوئی بیٹا زہر سے کوئی تلوار سے. مولا آپ اتنے مظلوم ہیں, ایک وقت میں تلوار بھی زہر بھی. اللہ اکبر. مولا تلوار بھی زہر بھی. 21 کی شب آئی نا, بس ایک جملہ اور مسائل چونکہ پڑھنا ہے, کافی پڑھنے والوں نے, میں مختصر سے مختصر آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں. 21 کی شب آئی. سرکار کوفے والوں کو فرماتے ہیں جو آئے تھے پوچھنے, چلے جاؤ اب جو وقت رہ گیا میری بیٹیوں کا ہے, اب یہاں سے چلے جاؤ. جو ہی کوفے والے اٹھے جانے لگے, امیر کائنات نے آواز دی. تیرا مولا آواز دے کے کہتے ہیں کوفے والوں ایک میری وصیت یاد کرنا. ہو سکتا ہے کوئی پردیسی بے وطن کبھی کوفے آ جائیں, پتھروں سے استقبال نہ کرنا. ہو سکتا ہے وہ قافلہ صرف مردوں کا نہ ہو سکتا ہے مستورات بھی شامل ہوں, کوشش کرنا پتھر نہ مارنا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم بقائم.